اردو ہماری قومی زبان ہے. یہ ہم بچپن سے پڑھتے سنتے آئے ہیں اور ہم اس پہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ عمل پیرا ہوں, لیکن پھر بھی ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ اردو پاکستان کی سرکاری زبان بھی ہے. لیکن ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جہاں پہ بھی ہمیں کوئی انگریزی بولنے والا ملتا ہے اس کو ہم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں, کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں, اور اس کا جو وقار ہے وہ ہم زیادہ بلند سمجھتے ہیں. ایسا ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ ہماری قومی زبان کو ہم وہ درجہ, وہ مقام, وہ حیثیت کیوں نہیں دیتے ہیں جو اس کی بنتی ہے؟ کیونکہ قومی زبان پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے, اور فخر کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسی زبان ہے جو کہ ہماری ثقافت سے بھی جڑی ہوئی ہے. اس کے جو الفاظ ہیں جو اردو بولتا ہے وہ مجھے زیادہ پروقار لگتا ہے, کیونکہ اردو آسان زبان بھی نہیں ہے. انفیکٹ بچپن سے میں دیکھتی آئی ہوں کہ اردو میں بہت سے لوگوں کے مارکس بھی بہت کم آتے ہیں, کیونکہ اردو جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے بہت ساری چیزوں کا, روایات کا, ثقافتوں کا, زبانوں کا آپ کہہ سکتے ہیں. سو اس میں عبور حاصل کرنا انگریزی سے میرے خیال سے زیادہ مشکل ہے. اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی سرکاری, اپنی قومی زبان کو وہ حیثیت, وہ اہمیت کیوں نہیں دیتے ہیں جو اس کی ہونی چاہیے. تمام تر جو ہے وہ میرے خاص طور پہ یونیورسٹی کے ٹائم پہ یہ بڑی بحث رہی ہے کہ میں پریزنٹیشن کیوں انگریزی میں دوں, ٹھیک ہے, اور جس کے اوپر میرے کافی مارکس بھی کٹے ہیں. اور نجب میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی میں ہماری اردو میں ایک جو ہے وہ سبجیکٹ میں آدھا جو ہے اردو میں ہوتا تھا, آدھا انگریزی میں ہوتا تھا. وہ جب میں جرنلزم کر رہی تھی پشاور یونیورسٹی سے, اور بہت سارے بچوں کو اردو لکھنے ہی نہیں آتی تھی. بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے. یہ جو ایک میں نے الف بھی پڑھ کے سکھائی ہے بچوں کو. یورپ کے اندر آپ چلے جائیں, جہاں پر چلے جائیں, وہ لوگ اپنی زبان کو اہمیت دیتے ہیں. چائنا ہمارے پڑوس میں, جاپان یہاں پر موجود ہے, وہ لوگ اپنی زبان کو اہمیت دیتے ہیں. رشیا اپنی زبان کو اہمیت دیتا ہے. ہمارے اوپر جو کولونیل سیٹ اپ آیا اس کی وجہ سے جو ہم اپنی زبان کی اہمیت کو کھو بیٹھے ہیں. یہ جو لشکری زبان ہے جو اتنے خوبصورت مجموعے کے ساتھ بنی ہے, اور اسی کے ڈائلیکٹ کے اندر ہمارے پاکستان کی تمام تر جو ڈیفرنٹ زبانیں اور ہیں وہ بھی اسی طریقے سے لکھی بھی جاتی ہیں. اور یہ کمپلیمنٹ بھی کرتا ہے ہماری جو روایتی لباس ہے, ہمارا جو قومی لباس ہے, اس کو ہماری کمپلیمنٹ کرتا ہے, ہماری شناخت کا یہ حصہ ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو وہ جگہ نہیں دے پاتے. اور یونیورسٹی کے اندر اکثر مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ کل کو جب آپ جرنلزم فیلڈ کے اوپر اندر جائیں گے, آپ کہیں پر جائیں گے تو آپ کو انگریزی کی ضرورت پڑے گی, تو آپ کیا کریں گے؟ میرا اکثر یہ جواب ہوتا تھا کہ جب وہ وقت آئے گا تب پتہ چل جائے گا. آج میرا خیال ہے کہ اگر میں اپنی یونیورسٹی کے سینئر جونیئرز کو دیکھوں تو سب سے زیادہ میرے ڈپلومیٹس جو ہے وہ دوست ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی اچھی انگریزی بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک سکل ہے اور اس کو سکل کی حد تک کی جو ہے وہ رہنا چاہیے, رکھنا چاہیے. اردو کے اوپر بات کریں گے کہ اردو کی کیوں حیثیت کم ہو چکی ہے اور اردو جو ہے وہ کیسے دوبارہ سے واپس آ سکتی ہے. اسی کے اوپر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر رانا محمود الحسن صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, وعلیکم السلام. ڈاکٹر محمود الحسن رانا سر, بتائیے گا, اردو ہماری قومی زبان ہے, اردو ہماری سرکاری زبان ہے, یہ بات ہم مانتے تو ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں اردو بولنے میں جو فخر محسوس ہوتا ہے وہ انگریزی بولنے میں جو فخر محسوس کرتے ہیں وہ اردو بولنے میں کوئی نہیں کرتا. جیسا کہ آپ نے خود ہی اس پہ جو ہے وہ پہلے جو آپ نے بیانیہ دیا اور ابتدائیہ بیان کیا, اور اس میں بتایا کہ چونکہ ہم جو ہے وہ انگریزوں کی غلامی کا شکار رہے ہیں, اور کہیں ذہنی طور پہ ہم کہیں نہ کہیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اردو کی نسبت جو ہے وہ انگریزی زیادہ کلچرل اور زیادہ جو ہے وہ ثقافتی زبان ہے. تو اس وجہ سے جب ہم کہیں پہ بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں سے کہیں نہ کہیں سے انگریزی کو اٹھا کر لے آتے ہیں, تاکہ لوگوں کے اوپر یہ ایک تاثر قائم کیا جائے کہ میں بہت اچھی, بڑا ویل مینرڈ ہوں, بڑا پڑھا لکھا ہوں, کلچرڈ ہوں, اور لوگ جو ہیں وہ میری تعریف کریں. تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں احساس کمتری کی وجہ سے شاید انگریزی کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں اور اردو کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے.